سے آپ نے بات سنی تو میں ایک مقارنہ کروں گا. فلسطین کی سرزمین پر جب یہودیوں نے قبضہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے تعلیم کو کتنی اہمیت دی. دیکھیے ابتدا میں جیسے ہی انہوں نے وہاں پیر جمانا شروع کیا 1918 میں انہوں نے وہاں پر کالجز کا قیام کیا. 1918 میں قیام کیا تو 1925 تک گریجویشن کیے ہوئے یہودی بچے انہیں مل گئے. تو انہوں نے اپنے سرمایہ کے ذریعے پھر ان بچوں کو انہوں نے یہودیوں نے ان بچوں کو فلسطین کے چپے چپے پہ گھما کر یہ باور کروایا کہ ایک ہمارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے. اس طرح ذہن سازی کا کام کیا. تو ہمارے اندر یہ جو کالجز میں پڑھنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایک نوجوان نسل ہے, یہ جو ہمارا سرمایہ ہے جو ایس کی طرف پگھلتا جا رہا ہے, تو تعلیم کے میدان میں وسائل تواصل اجتماعی کا صحیح استعمال کر کے اس سرمایہ کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا جو دوسرا اہم موضوع ہے سوشل میڈیا کا استعمال دعوت کے میدان میں. ہم جدید ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کو صہیونی سازش, مغربی تہذیب کے فروغ کے آلات اور شیطانی کھلونے قرار دے کر اس سے پلو نہیں کھڑ سکتے, اور ہماری نسل کو ہم بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے, بلکہ ان ذرائع ابلاغ کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے دعوت کے میدان میں, اس پر پلاننگ کی ضرورت ہے. جس طرح صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو قوم کو دعوت دی. سوق اوقاس کی میں نے مثال رکھی آپ کے سامنے. آپ نے سفراء اور امبیسڈرز کو روم, فارس, حبشہ, بحرین, یمن اور مصر ان ایوانوں اور درباروں میں بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام, توحید و رسالت کا پیغام وقت کے بادشاہوں کو سنایا. حالانکہ آپ مدینے میں ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا تک آپ اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کی جو آبادی ہے 8 بلین کی آبادی ہے, 8 بلین کی آبادی ہے, جس میں 5واں حصہ 1.4 بلین خمس العالم فی الوقت ہندوستان کی سرزمین میں, 5واں حصہ دنیا کا ہندوستان کی سرزمین میں ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے کتنا سنہرا موقع ہے کہ اللہ کا تعارف ان بتوں کے سامنے کیا جائے. حال یہ ہے برادران وطن میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آج ہمارے اذانوں کو سن کر یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان کس دور میں جی رہے ہیں. آج اکبر بادشاہ کے مرے ہوئے کئی سو سال بعد اللہ اکبر, یہ اکبر کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں کی بھی تعداد. کتنے ایسے برادران وطن ہیں جو ہمارے نمازوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھنا بیٹھنا یہ کوئی بڑی ٹریننگ لی جا رہی ہے. تو ایسے شبہات کا ازالہ کرنا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس طرح ہمیں مدعو قوم کا تعارف کرنا تھا, آپ ذرا سوچ کر دیکھیں اگر ہم مدعو قوم کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتلاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ایتام کے ساتھ ایسے تھا, بیواؤں کی خدمت کرنے والے کو آپ نے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ قرار دیا, پڑوسی کے ساتھ تعامل کرنے کے بارے میں آپ نے کیا کہا, قیدیوں کو آپ خود کھجور جو کامل غذا کی کھا کر قیدیوں کو روٹی بنا کر کھلاتے تھے. تو یہ پہلو اگر مدعو قوم کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو کیا اندازہ, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان مدعو قوم میں کوئی گستاخ پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں. الناس اعداء لما جہلوا. جب ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, قرآن کا, محاسن کا سوشل میڈیا کے ذریعے تعارف نہیں کیا تو پھر یہاں سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی. تو ملک عزیز میں جو 1.4 بلین کی تعداد ہے, اس میں وہ طبقہ جو شودر کہلاتا ہے, جو اسلامی تعلیمات کے قریب ہے, جو اپنی کمیونٹی میں حقوق کو نہیں پاتا, ان کی تعداد 400 ملین سے زیادہ ہے. 40 کروڑ سے زائد ان کی تعداد ہے جو صرف ہماری جانب سے مسکراہٹ, عمدہ پیشکش, اسلام کا صحیح تعارف, ان کے ساتھ حسن سلوک,
حسن معاملہ اگر پیش کریں تو یہ لوگ اسلام سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور بسا اوقات تواصل اجتماعی جو ہے جدید ذرائع آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست ہے. جیسے ڈاکٹر ضیاء الرحمن الاعظمی بانک رام سے جامعہ اسلامیہ کلیۃ الحدیث کے عمید بن گئے. اس وقت جو تواصل اجتماعی تھا کسی کی زبانی انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ان کے دل میں گھر کر گئی. پھر اس کے بعد عمر آباد پہنچے، جامعہ اسلامیہ سے BA، مکہ سے MA، ازہر سے PhD، سعودی جنسیہ ملا، مسجد نبوی کے مدرس بن گئے، کلیۃ الحدیث کے عمید بن گئے، جامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل جیسی مایاراز کتاب انہوں نے 20 سال کی محنت میں 16,800 احادیث کا مجموعہ پیش کیا. تھوڑا سا مجھے یاد ہے ان کی تدفین کے موقع پر احمد طالب میرے سامنے جنازے کی تدفین میں کھڑے ہوئے تھے. تو پوچھا یہ کون ہے، میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جو بقیہ میں نے جو پورے مواصفات دیا ہے وہ سب انہوں نے گنا ہے. میں نے کہا ان کا آغاز یہ تھا بانک رام ایک ہندو گھرانے سے تھے، اسلام کے خلاف روزانہ ان کے پاس ایک تلوار ہوا کرتی تھی، خود ان کی خود نوشت ایک ڈائری انہوں نے مجھے دی، ایک نو مسلم ڈائری، ایک بہت جلد انشاءاللہ منظر ہے آپ کے آنے والی 100 صفحات پر کتاب ہے، گنگا سے زمزم تک، ایک نو مسلم کی ڈائری. اس وقت اس کتاب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جو روزانہ تلوار سرکل کیا کرتا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے، کوئی فساد ہو اور کسی مسلم کے گردن پہ چلاؤ. ایسے شخص کو جب ایک